وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاکسار محمد اعظم سیفی خادم سلسلہ جماعت احمدیہ کی طرف سے آپ تمام احباب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کو علم ہوگا کہ خاکسار نے کچھ دن قبل ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں اس بات کو ثابت کیا تھا کہ ان یہودی صفت مولویوں نے احادیث کے اندر جو ہے وہ تحریف کی ہے، جیسا کہ خاکسار نے اس بات کو ثابت کیا تھا کہ کتاب الاسماء والصفات جو کہ امام بہقی کی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے من السماء کے الفاظ داخل کر دیے تھے تحریف کر کے، اور اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے اترنے کا ذکر حدیثوں کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح ایک حدیث کی کتاب اور ہے جس کا نام ہے مسند البزار، اس کے اندر بھی ان لوگوں نے تحریف کی ہے، اور آج جماعت احمدیہ کے سامنے یہ حدیث پیش کر کے کہا جاتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو قریباً اب سے 125 سال پہلے چیلنج کیا تھا کہ کسی صحیح مرفوع متصل حدیث کے اندر من السماء کے الفاظ نہیں ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، تو آج یہ یہودی صفت مولوی ہمارے سامنے وہ حدیث پیش کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو جی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 125 سال پہلے جو چیلنج کیا تھا نا، اسے آج ہم توڑتے ہیں اور آپ لوگوں کے سامنے یہ حدیث پیش کرتے ہیں جس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے اترنے کا ذکر موجود ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم اسی کے اوپر انشاءاللہ تعالی آج بات کریں گے اور اس بات کو بھی انشاءاللہ ثابت کریں گے کہ اس میں بھی تحریف کی گئی ہے۔ لیکن سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا یہ حدیث جسے یہ یہودی صفت مولوی پیش کر کے صحیح مرفوع متصل حدیث بیان کرتے ہیں، کیا یہ صحیح مرفوع متصل حدیث ہے بھی یا نہیں ہے۔ یہ وہ کتاب ہے البحر الزخار المعروف بمسند البزار، اس کا جو نسخہ چھپا ہے پہلا یعنی طبع اولا جو ہوا ہے وہ 1988 میں ہوا ہے، اور یہ وہ حدیث ہے۔ آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں کہ ثم ینزل عیسی ابن مریم صلی اللہ علیہ من السماء، اور یہ الفاظ پیش کر کے کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی اس حدیث کے اندر من السماء کے الفاظ موجود ہے، اور اس حدیث کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ صحیح مرفوع متصل ہے۔ تو ناظرین کرام، اس میں ایک راوی ہے جن کا نام محمد بن فضیل ہے، ان کے متعلق ہم دیکھتے ہیں کہ محدثین نے کیا کہا ہے۔ یہ کتاب ہے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، اس میں محمد بن فضیل کے تعلق سے لکھا ہوا ہے وذکرہ ابن حبان فی کتاب الثقات وقال کان یغلو فی تشیع، کہ یہ شیعت کے اندر جو تھا وہ بڑھا ہوا تھا، یعنی اس کے اندر شیعت بہت زیادہ پائی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے امام ترمذی نے کہا ہے کہ سمعت محمدن یقول حدیث الاعمش عن مجاہد فی المواقیت ازہا، کہ الاعمش جو ہے وہ جب مجاہد سے روایت کرتا ہے وہ زیادہ صحیح ہوتی ہے بمقابل اس حدیث کے جو محمد بن فضیل اعمش سے جو ہے نا وہ ذکر کرتا ہے۔ یعنی یہاں پر ضعف بتایا جا رہا ہے کہ اس کے اندر محمد بن فضیل کے اندر کسی قدر ضعف ہے، اس کی روایت میں اتنی تقویت نہیں ہوتی جتنی کی اعمش کی روایت میں تقویت ہوتی ہے جو وہ مجاہد سے بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور کتاب ہے ذکر اسماہ فی من تکلم فیہ توثیق، اس کتاب کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، صفحہ نمبر اس کا جو ہے وہ 167 ہے، اس میں لکھا ہوا ہے محمد بن فضیل کے تعلق سے، یہ ہے محمد بن فضیل بن غزوان کہ شیعی کہ یہ شیعہ تھا اور سچا تھا، اور ابو حاتم نے کہا ہے قال ابو حاتم کثیر الخطا، کہ یہ کثرت کے ساتھ جو ہے وہ خطا کیا کرتا تھا۔ اسی طرح قبول الاخبار و معرفت الرجال کے اندر بھی یہی ذکر ہے کہ محمد بن فضیل، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر محمد بن فضیل، اور اگلے صفحے پر اس کے متعلق لکھا ہوا ہے وہ محمد بن فضیل بن غزوان کثیر الخطا، کہ یہ کثرت سے خطا کیا کرتا تھا۔ اسی طرح موسوع الاقوال امام احمد بن حنبل کے اندر بھی ذکر ملتا ہے، امام احمد بن حنبل نے اس کو حسن الحدیث کہا ہے، جیسا کہ آپ یہاں پر پڑھ سکتے ہیں وکانا حسن الحدیث، کہ یہ جو محمد بن فضیل تھا نا، جب حرب بن اسماعیل نے جب پوچھا کیا نام امام احمد بن حنبل سے محمد بن فضیل کے تعلق سے، تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ وہ حسن الحدیث ہے نہ کہ صحیح الحدیث۔ اچھا، یہ کتاب ہے الجامع الصحیح مما لیس فی الصحیحین، ٹھیک ہے۔
اس میں اس حدیث کو درج کیا گیا ہے، جیسے کہ آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں وَأَخْرَجُ الامام احمد فقال رحمہ اللہ حدثنا ابو النصر، یہ نیچے پڑھ سکتے ہیں قال بزار رحمہ اللہ کما فی کشف الاستار۔ یہ حدیث کوٹ کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن، کہ یہ جو حدیث ہے نا وہ حسن حدیث ہے، یہ صحیح کے درجے پر پہنچی ہوئی ہی نہیں ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مطالبہ ہے وہ صحیح مرفوع متصل حدیث کا ہے، جبکہ یہ حدیث جو ہے وہ حسن ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ پر کوٹ کرتے ہیں اور اس کے نیچے بھی یہی بات لکھتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن، کہ یہ حدیث جو ہے وہ حسن ہے، یہ صحیح کے درجے پر پہنچی ہوئی ہی نہیں ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو چیلنج کیا تھا وہ چیلنج کیا تھا صحیح مرفوع متصل حدیث کا، نہ کہ حسن حدیث کا۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ رسالہ ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ قلمی نسخہ ہے اس کا، اس کے اندر وہ اسی حدیث کو کوٹ کرتے ہیں، جیسا کہ آپ یہ پڑھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ینزل عیسی بن مریم، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر من السما کے الفاظ نہیں ہے، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ رَقَى قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَتَلَ اللَّهُ الدَّجَّالَ وَأَسْحَرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین پر یہ چیز ظاہر ہو جائے گی۔ تو یہ جو الفاظ ہیں من السما کے، اس حدیث کے اندر بھی ان لوگوں نے زائد کر کے جو ہے وہ بڑھا دیے ہیں، جیسا کہ کتاب الاسماء والصفات کے اندر انہوں نے من السما کے الفاظ کو زائد کر دیا ہے۔ تو ہر دو طریقے سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ چیلنج کیا تھا کہ کسی صحیح مرفوع متصل حدیث کے اندر من السما کے الفاظ نہیں ہیں، وہ آج بھی 130 سال کے بعد ایسا ہی برقرار ہے، اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک ایسے ہی برقرار رہے گا۔ اور مخالف جو ہے جب کبھی بھی اس طرح سے دجل و فریب کر کے جو ہے نا وہ عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اسی طرح ان کے دجل و فریب کا جو گریباں ہے اس کو چاک کرے گا۔ اب خاکسار کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی بہت جلد ایک دوسری ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔